بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عامش بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس مرد صالح کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لادا کرتا اور کتا اس کے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس میں بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے اس بات سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور آہ زاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ گھر میں ایک پریشانی کا سما تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملات ہیں۔ لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے زبان سے نہ نکالے، بلکہ کہا کہ اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہ کچھ عرصے کے بعد کتے کو بھی بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا۔ لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی اس بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے میں ہی عافیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل کی آبادی پر حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے، جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ ہو گیا اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کر لی۔ پھر ان سب کو ان کے مال و اسباب سمیت قید کر کے لے گئے، لیکن وہ نیک شخص، اس کا ساز و سامان بالکل محفوظ رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اس مرد کامل کی اس بات پر پختہ یقین تھا اور اس مرد کامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت ہی بھروسہ تھا کہ جب بھی کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اس پریشانی یا مصیبت میں اس بندے کے لیے کوئی فائدہ اور بھلائی ضرور ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جسے ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ہم آہ و بقا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے ہمارا ہی گھر ڈھونڈ رکھا ہے۔ معاذ اللہ، نہ جانے ہم ایسی غفلت کی نیند میں پڑے ہیں کہ اللہ پاک کی جانب سے ہمیں کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہو تو ہم معاذ اللہ کفریہ کلمات تک پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں میں ہمارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہیں، خیر و خیر ہوتی ہے، مگر ایک انسان ہے ناشکرہ ہے جو اپنے رب کے ان کاموں پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ آہ و بکا کر کے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنے والا بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اس پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔